بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پچھلی کلاس میں ہم نے چیپٹر نمبر 4 پڑھا تھا جو کہ میٹر کے بارے میں تھا۔ چیپٹر کا نام کیا تھا؟ میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز۔ اوکے، اور اس میں آپ کو میٹر کی ڈیفینیشن جو آپ پہلے فرسٹ ٹرم میں پڑھ چکے تھے وہ ریکال کروائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میٹر کی 3 اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ جی، کتنی اسٹیٹس ہیں میٹر کی؟ 3 اسٹیٹس۔ نام کیا کیا ہے؟ سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ ان تینوں کی جو پراپرٹیز ہیں، تینوں کی جو خصوصیات ہیں، وہ آپ کو علیحدہ علیحدہ بتائی گئی تھی کہ اور انشاءاللہ ابھی ایک آدھ دن میں آپ کے پاس اس کی پی ڈی ایف بھی پہنچ جائے گی، تو آپ اس کا کام کاپی میں اور کتاب میں مکمل کریں گے۔ کہ آج ہم چیپٹر نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے واٹر اینڈ ایئر۔ واٹر اینڈ ایئر، کہ پانی اور ہوا۔ آپ کی کتاب میں یہ چیپٹر پیج نمبر 64 پر موجود ہے، تو اپنی کتابیں بھی آپ ساتھ ساتھ کھول لیجئے، ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے، کتاب کو بھی آپ دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اور چیپٹر نمبر 5 میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فزیکل اسٹیٹس آف واٹر۔ اوکے، یعنی واٹر، پانی، فزیکلی یا طبعی طور پر کتنی اسٹیٹس میں پایا جاتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ کہ پہلے پانی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی پانی جو ہے وہ کس طرح ہماری ضروریات پوری کرتا ہے اور ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ٹھیک ہے، اور ہماری دنیا میں کتنا پانی پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، واٹر covers 3/4 part of our earth۔ Water covers 3/4 part of our earth، یعنی پانی نے ہمارے یہ جو پلانٹ ارتھ ہے، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا تقریباً 3 حصے پانی نے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی پوری یہ جو دنیا ہے، ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، سیارہ جو ارتھ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جسے دنیا کہا جاتا ہے، تو اس دنیا کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ لینڈ ہے یا خشکی ہے، جس پر تمام چیزیں موجود ہیں یا ہم بھی رہتے ہیں اس پر۔ اوکے، تو پانی نے زمین کا کتنا حصہ کور کیا ہوا ہے؟ 3/4 part، about 75%۔ اوکے، 70 to 75%۔ تو تقریباً 70 سے 75% حصہ پانی نے گھیرا ہوا ہے ہمارے پلانٹ کا۔ اوکے، یعنی ہم ایک حصے پر رہتے ہیں اور 3 حصے کیا ہیں؟ پانی ہے۔ اس کے بعد it is very important for all living things۔ It is very important for all living things۔ پانی تمام living things کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا کہا میں نے؟ پانی تمام living things کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیسے؟ ہماری باڈی کا، آپ پہلے ایک امیزنگ فیکٹ سنیں کہ ہماری باڈی کا تقریباً 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اوکے، آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے نیچے فیکٹ فائل میں نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 75% ہماری باڈی کا جو پارٹ ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ پانی پر۔ یعنی ہمارا جسم یا ہماری باڈی، اس میں کتنا پانی ہے؟ 75%، یعنی 3 حصے پانی ہے، باقی 1 حصہ دوسری چیزیں، مطلب سالڈ چیزیں ہیں، سالڈ سیلز وغیرہ۔ لیکن سیل کے اندر بھی کتنے فیصد پانی ہوتا ہے؟ تقریباً 70% سے زیادہ پانی ہے سیل میں بھی۔ اوکے، تو جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں سب میں بڑی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے، اور اس پانی کی مقدار کو باڈی میں
مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی لیونگ تھنگ بنائی ہے ان کی باڈی میں پانی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جیسے انسان کی باڈی میں پانی تقریباً 75% ہوتا ہے، 75%، اوکے؟ اسی طرح اور لیونگ تھنگ میں بھی بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے، اور پانی کی یہ مقدار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ مقدار کیسے برقرار رہے گی کہ یہ لیونگ تھنگ پانی پیتی رہے، پانی کو استعمال کرتی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پلانٹس کو بھی اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرجھا جاتے ہیں، اور زیادہ عرصے تک نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈیڈ ہو جائیں گے، جانتے ہیں نا؟ اسی طرح تمام لیونگ تھنگس کو پانی کی ضرورت ہے۔ ہماری باڈی میں بلڈ، خون ہے نا، جو ساری چیزوں کو پہنچاتا ہے اپنے اپنے مقام تک، اور بلڈ کے اندر بھی 55% واٹر ہوتا ہے، اوکے؟ تو اگر یہ ساری جگہوں سے پانی کو ہٹایا جائے تو کیا زندگی برقرار رہے گی؟ زندگی برقرار نہیں رہے گی۔ ایک کہ انسان کے جسم میں بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے، اور پانی تمام لیونگ تھنگس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اوکے؟ اس کے بعد on heating and cooling it changes its state. On heating and cooling it changes its state. پانی کو اگر گرم کیا جائے یا ٹھنڈا کیا جائے، اوکے، ہیٹ کیا جائے یا کول کیا جائے، تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں آپ لوگ۔ پانی کو اگر گرم کیا جائے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک برتن میں پانی لے کے چولہے پہ رکھ دیا جائے اور اسے چولہے کو آن کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ پانی برتن میں سے کم ہوتا چلا جائے گا، اس میں ابال آئے گا نا، بوائل ہونا شروع ہوگا، اور اوپر کیا نکلنا شروع ہوگا؟ بھاپ نکلنا شروع ہوگی۔ یعنی وہ سارا کا سارا پانی کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں بھاپ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اسٹیٹ چینج ہو گئی۔ آپ کے پاس پانی تھا، آپ نے اسے گرم کیا، وہ ہوا میں شامل ہو گیا، تو واٹر کی اسٹیٹ چینج ہو گئی۔ اسی طرح اگر پانی کو ٹھنڈا کیا جائے، آپ تمام لوگوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے، پانی کو فریزر میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جم جاتا ہے، تو پھر پانی کی شکل پھر تبدیل ہو گئی، اوکے؟ تو اس طرح پانی کو اگر گرم کیا جائے یا ٹھنڈا کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس کی جو شکل ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور قدرتی طور پر بھی اس دنیا میں جو پانی ہے وہ میٹر کی تینوں اسٹیٹس میں پایا جاتا ہے، اوکے؟ واٹر ایگزسٹ ان آل تھری اسٹیٹس آف میٹر۔ واٹر ایگزسٹ ان all three states of matter، یعنی پانی کو گرم اور ٹھنڈا کرنے سے ہم اس کی اسٹیٹ چینج کر سکتے ہیں، اور قدرتی طور پر بھی پانی میٹر کی تینوں اسٹیٹس میں پایا جاتا ہے۔ میٹر کی تینوں اسٹیٹ آپ کو پتا ہے نا؟ سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس، یہی ہے نا میٹر کی تینوں اسٹیٹس۔ تو پانی قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے بھی ان تینوں شکلوں میں پانی کو دنیا میں چھوڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سالڈ اسٹیٹ کے بارے میں، کہ پانی سالڈ اسٹیٹ میں کس نام سے پایا جاتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ آئس اور سنو، یہ جو برف ہے یہ پانی کی کون سی اسٹیٹ ہے؟ سالڈ اسٹیٹ ہے یہ، اوکے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی برف پانی والے علاقے ہیں، جیسے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، اور یہ نتھیا گلی ہے، گلیات ہیں ویسے اور بھی وہاں گلیاں ہیں، تو وہاں ٹھیک ٹھاک برف باری ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، بلوچستان کے کئی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ سندھ کا بھی ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کبھی کبھی برف باری ہوتی ہے، اوکے؟ اور شمالی علاقہ جات میں تو بہت برف باری ہوتی ہے۔ اور آپ نے وہ سنا ہوگا جس کے بارے میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ، سیاچن گلیشیئر، یاد ہے؟ وہ سارا کا سارا برف ہے، برف کے بڑے بڑے تودے، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پانی سالڈ اسٹیٹ میں کس نام سے ہوتا ہے یا کس شکل میں ہوتا ہے؟
برف کی شکل میں آئس یا سنو کی صورت میں پایا جاتا ہے. اوکے سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو قدرتی طور پر برف پائی جاتی ہے نا، بالکل پائی جاتی ہے. اس کے بعد واٹر بذات خود جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور مختلف واشنگ کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، واش روم میں بھی یوز کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، نہانے کے لیے، تو وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہہ سکتا ہے نا. جو پانی ہے، پانی ہمارے پاس میں جو موجود ہوتا ہے پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور استعمال کے لیے، یہ میٹر کی کون سی اسٹیٹ ہے؟ لیکوڈ فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری اور اس کے علاوہ قدرتی طور پر آپ جانتے ہیں کہ سمندر ہیں، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ہے نا، تو ان میں پانی ہوتا ہے. تو یہ میٹر کی کون سی فارم ہے؟ لیکوڈ فارم ہے. اوکے تو واٹر کی بھی یہ کون سی فارم ہے بھائی؟ لیکوڈ فارم ہے. تو پانی ہے وہ ایکچوئل واٹر کی میٹر کی کون سی فارم ہے؟ لیکوڈ فارم ہے. اس کے بعد تیسری اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، واٹر ویپرز. واٹر ویپرز کا مطلب ہوتا ہے آبی بخارات. کیا مطلب ہے اس کا؟ آبی بخارات. اوکے تو آبی بخارات کیا ہوتے ہیں یہ؟ اچھا چلیں، آبی بخارات ہوا میں پائے جاتے ہیں. کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہوا میں، ایٹماسفیئر میں آبی بخارات پائے جاتے ہیں. کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ جو دریاؤں کا اور سمندروں کا پانی ہے یہ سورج کی ہیٹ کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے باریک باریک قطروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جنہیں واٹر ویپرز کہا جاتا ہے، اور ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. واٹر ویپر کیسے پتہ چلیں گے؟ آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یوز کرتے ہیں نا، مختلف جو سافٹ ڈرنکس ہیں، یا گھر میں کوئی ٹھنڈا مشروب بنائیں تو ہم اسے رکھ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے گلاس کو؟ وہ آپ لوگ چھوٹے بچے تو آپ کہتے ہیں گلاس کو پسینہ آ گیا ہے. یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ گلاس کا پسینہ نہیں ہوتا، اور گلاس میں بھی کوئی سوراخ نہیں ہے کہ پانی نکل کے باہر آ جائے. یا جو بوٹل یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ، یا کین ہوتی ہے آپ کے پاس، اوکے تو اس کے اوپر جو پانی نظر آتا ہے وہ ایکچوئل ہوا میں موجود واٹر ویپرز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ واٹر ویپرز. تو کیونکہ وہ گرم ہونے سے باریک باریک قطروں میں تبدیل ہو گئے تھے، اب آپ نے ایک ٹھنڈی سی کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا مشروب رکھا ہوا ہے، تو اس کے گرد ٹھنڈک کی وجہ سے وہ دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. صحیح. تو واٹر ویپر سمجھ میں آئے. اسی طرح آپ لوگ کے گھروں میں جو آپ کی والدہ یا بہنیں کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیتی ہیں دھوپ میں تو سوکھ جاتے ہیں، اس میں سے پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ دھونے کے بعد ڈالے جاتے ہیں نا کپڑے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ واٹر ویپر بن کے ایئر میں شامل ہو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ واٹر ویپر بن کر ایئر میں شامل ہو جاتا ہے. اوکے. اور اگر آپ واٹر ویپر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیم کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیم سمجھتے ہیں؟ بھاپ. پانی کو یا کوئی بھی جو گھروں میں کھانے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ آپ کو دھواں ایسا نکلتا ہوا نظر آتا ہے، وائٹ وائٹ سا. وہ ایکچوئل بڑی تعداد میں واٹر ویپر ہوتے ہیں، بڑی مقدار میں، بہت بڑی مقدار میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اوکے. تو واٹر ویپر یا اسٹیم کون سی اسٹیٹ ہے واٹر کی؟ گیسیس اسٹیٹ ہے یا گیس فارم ہے. اوکے. تو آپ نے آج دیکھا کہ واٹر میٹر کی تینوں اسٹیٹ میں قدرتی طور پر بھی پایا جاتا ہے اور ہم اسے تینوں فارم میں لا بھی سکتے ہیں. لا سکتے ہیں نا بھائی. پانی کو اگر گرم کیا جائے، جیسے پانی ہم لے لیں تو یہ لیکوڈ فارم ہے، گرم کیا جائے تو کیا ہوگا؟ بھاپ بن جائے گا، گیس فارم ہو گئی. اسے فریزر میں رکھ دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ برف بن جائے گا. تو یہ سالڈ فارم ہو گئی. تو ہم میٹر کی تینوں اسٹیٹ میں واٹر کو لا سکتے ہیں، اور قدرتی طور پر بھی واٹر میٹر کی تینوں اسٹیٹ میں پایا جاتا ہے. برف کی صورت میں سالڈ اسٹیٹ ہے، اور پانی جو نارملی پایا جاتا ہے دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں میں اور ہمارے گھروں میں وہ لیکوڈ اسٹیٹ ہے. اور واٹر ویپر جو ہوا میں ہوتے ہیں وہ واٹر کی گیسیس اسٹیٹ ہے. اوکے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فزیکل اسٹیٹ آف واٹر کیا کیا ہیں؟
क्या क्या है भाई? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर और स्टीम। ओके, क्या क्या है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर्स गैस। समझ में आ गई ये बात? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वाटर साइकिल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। किसके बारे में गुफ्तगू करेंगे? वाटर साइकिल के बारे में, यानी कि हमारी दुनिया में पानी का ये जो निज़ाम है वो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तब तक के लिए अच्छा एक चीज़, अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले एक चीज़, होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका है चैप्टर नंबर 4 का काम कॉपी में और किताब में मुकम्मल करना। ओके, क्या करना है भाई? चैप्टर नंबर 4 का काम कॉपी और किताब में मुकम्मल करना है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद बात करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लक़। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।